بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمیر نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فزکس کی لیکچر نمبر 3 فرسٹ ایئر سارے بچے ادھر دیکھیں گے۔ آج ہمارے ٹاپک کا نام ہوگا دو ویکٹروں کی ملٹیپلیکیشن، پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز، یعنی اگر ایک ویکٹر اے ہے دوسرا بی ہے، ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن یا اے ڈاٹ بی ہوگی یا پھر اے کراس بی ہوگی۔ ہم ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویکٹرز یا پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز اسے مکمل لانگ کوشچن کو حل کرنے سے پہلے ہم سکیلرز اور ویکٹر کے اندر بنیادی سا فرق دیکھتے ہیں۔ ہمارا اصل سوال یہی رہے گا، ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویکٹرز، یعنی کہ دو ویکٹروں کی آپس میں ضرب۔ یہ لانگ کوسچنز ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں اکثر آ جاتا ہے، ہمارا یہ ہی ٹاپک رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم اسکیلرز اور ویکٹرز کے درمیان آپریشن کے اعتبار سے فرق چیک کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے، ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر اسکیلرز کے حوالے سے دیکھا تھا کہ اسکیلر میں صرف میگنیٹیوڈ ہوتی ہے، میگنیٹیوڈ ہو گئی، یعنی کہ یہ نمبر وغیرہ 3 4 5 6۔ اس کے برعکس ویکٹرز کے اندر میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جو واحد فرق ہے ان دونوں کے درمیان، اسکیلرز اور ویکٹر کے درمیان، وہ ڈائریکشن کیا ہے۔ ویکٹر کے اندر سمت ہوتی ہے، ڈائریکشن۔ اچھا، آپریشن کے اعتبار سے ہم چیک کرتے ہیں اسکیلرز اور ویکٹر۔ اچھا جی، پہلا ایڈیشن۔ آپ اسکیلر نمبروں کو، یعنی جیسے 5 ہے 7 ہے، بڑی آسانی کے ساتھ انہیں جمع کر سکتے ہیں، 5 اور 7 12 ہوتے ہیں۔ لیکن ویکٹرز کے اندر اگر آپ ایڈیشن کا آپریشن کریں، ایڈیشن کو پرفارم کریں، تو یہ ٹو کمپلیکس ہے، یہ سکیلر کی طرح جمع نہیں ہوگے سیدھے سیدھے، کیونکہ یہاں پہ میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن دونوں ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں پہ ہم نے ایڈیشن ہیڈ ٹو ٹیل رول کے ذریعے کریں گے۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ ویکٹر اے ہے، یہ ویکٹر بی ہے، آپ اے جمع بی کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ ویکٹر ہمارے پاس اے ہے، سیکنڈ بی ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے کے ہیڈ کے اندر دوسرے کی ٹیل، یعنی کہ پہلے کا یہ ہیڈ ختم ہو رہا ہے، دوسرے کی ٹیل شروع ہو رہی ہے، تو پہلا ویکٹر یہ ہے۔ اس کے ہیڈ کے اندر مطلب یہ دوسرے کی، یعنی کہ بی ٹیل، یعنی یہ آپ یہاں سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، پہلے کا ہیڈ ختم ہو رہا ہے، دوسرے کی ٹیل شروع ہو رہی ہے، پہلے کے ہیڈ کے اندر دوسرے کی ٹیل لگا دیں گے، یہ آپ نے لگا۔ اور رزلٹنٹ کیسے آئے گا؟ یعنی یہاں پہ 5 جمع 7 کیا اور آنسر سمپل 12 آ گیا، یہ رزلٹنٹ ہے، رزلٹ ہے۔ یہاں پہ رزلٹنٹ کیسے آئے گا؟ پہلے کی ٹیل کو آخری کے ہیڈ سے اٹھا۔ فرض کیا یہ جو پوائنٹ ہے یہ لاہور شہر ہے، اور یہ فرض کر لیں بہاون نگر ہے، پی ڈبلیو ہے۔ ایک بچہ بہاون سے لاہور جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ یا تو یہاں سے سیدھا یہاں پہ آ جائے گا، یعنی کہ اس کا جو آنسر ہوگا وہ وہی ہوگا جو وہ ادھر سے ادھر آئے اور ادھر سے ادھر جائے۔ المختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکیلر کے اندر ہم سمپل جمع کرتے ہیں، جبکہ ویکٹرز کے اندر ہمیں ہیڈ ٹو ٹیل اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ، سبٹریکشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سکیلر کے اندر سمپل سبٹریکشن ہے، 7 میں سے 5 کر دو، لیکن ویکٹرز کے اندر آپ نے سبٹریکشن بھی ایچ ٹی ٹی آر، یعنی ہیڈ ٹو ٹیل رول، ہیڈ ٹو ٹیل رول کے ذریعے کریں گے۔ یعنی ویکٹر اے کے اندر آپ جمع کر دیں گے بی کا نیگیٹو ہے، تو یہاں پہ بھی ہیڈ ٹو ٹیل رول لگ رہا ہے۔ تیسری ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سکیلرز کے اندر ملٹیپلیکیشن بڑی آسان ہے، 5 اور 7 35 ہے، لیکن ویکٹرز کے اندر سادہ ضرب نہیں ہے، کمپلیکس قسم کی ملٹیپلیکیشن ہے۔
वेक्टर के अंदर जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है 7 और 5 35 आ जाए, ऐसा नहीं है, ये स्केलर है भाई। वेक्टर्स के अंदर या हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है या क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और यही आज का हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर की नाम। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी that have created a gulf of difference between vectors and scalars। चौथी जो खसूसियत है उसने वेक्टर और स्केलर के अंदर जमीन आसमान का फर्क कायम कर दिया। चेक करते हैं, रियल में 10 तकसीम 2 करें, आपके पास आंसर 5 आएगा, 10 तकसीम 2 में। लेकिन कितनी अजीब बात है, कितनी बोल्ड बात है कि वेक्टर्स के अंदर तकसीम का कंसेप्ट है ही नहीं। प्यारे बच्चों, आप चाहे बीएससी वो तो यकीनन खत्म हो चुकी है, एडीपी प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, मैथ में करें, फिजिक्स में करें, आप पीएचडी कर लें, लेकिन याद रखिएगा इस बात को हमेशा से, आप पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स के लेक्चरर लगना चाहते हैं, या आप पीएमएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, पीएमएस के फिजिक्स के जो पेपर होते हैं वहां पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी जो भी आप कहीं पर भी आपके कंसेप्ट्स और आपके रीजंस फिजिक्स के एतबार से बात की जाए तो ये फिर आपने हमेशा याद रखना है, वेक्टर्स के अंदर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन नहीं है तो डिवीजन नहीं, वेक्टर की तकसीम नहीं होगी, कोई इसकी नो डिवीजन यहां पे। अब ये वेक्टर एक दूसरे पे डिवाइड क्यों नहीं होते, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप कमेंट करें, आप सर्च करें। अब तो माशाल्लाह ये दौर ही ग्लोबलाइजेशन का है जिसमें आईटी वर्ल्ड और इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं रिसर्च के लिए, सर्च के लिए, गूगल पे जाके कर लें, मेटा एआई आ चुका है उस पर जाके कर लें, कहीं पर भी कर लें और चेक करें क्या जो मैं बात कर रहा हूं ये ठीक है। तो क्यों नहीं हो सकती तकसीम जी एक वेक्टर को दूसरे पे। मैं आपके कमेंट्स लाजमी देखूंगा, यकीनन देखूंगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा। आखिरी बात और अहम बात, स्केलर्स की जो कैलकुलेशन है बहुत आसान है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो आम आदमी भी कर सकता है। आम आदमी कौन? दुकानदार, एक वो इंसान जो आर्ट्स एजुकेशन जिसकी है, आर्ट्स एजुकेशन, हत्ता के अनपढ़ लोग भी कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। लेकिन यहां पे आए, क्या एक आम आदमी दो वेक्टरों को ऐड कर सकता है एटोमिक रूल के जरिए, या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, या ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को उसे पता होगा? कभी भी नहीं कर सकता। तो ये कौन करेगा? फिजिक्स स्टूडेंट। मैथ स्टूडेंट्स, इंजीनियर और जितने भी लोग पढ़े लिखे फिजिक्स, तो यहां से हमें यह पता चलता है स्केलर्स कैलकुलेशन आर टू इजी एंड कैन बी डन बाय इवन ले पर्सन, बट इन कंट्रारी टू दैट वेक्टर्स कैलकुलेशन आर नॉट डन बाय ले पर्सन। आम बंदे ये नहीं कर सकते, बट फिजिक्स स्टूडेंट, math students and almost all those students having diplomas for engineering, civil engineering can also do vector calculations। मैं उम्मीद करता हूं
آپ کو یہ چھوٹا سا تعارف پسند آیا ہوگا. پیارے بچوں یہ کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہونے چاہیے, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہمارا ٹاپک ایک راستہ یہ بتاؤ. تھینک یو.